جی السلام علیکم۔ وی سپورٹس کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نسیم شاہ کی انفٹ ہونے کے بعد پاکستان میں کرکٹ کے شائقین بے حد اداس، بے حد دکھی، بے حد پریشان ہیں کہ اب ہماری ٹیم کا کیا بنے گا۔ اس کے علاوہ نسیم شاہ کو چاہنے والی خواتین، لڑکیاں بھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی دکھی ہوں گی کہ وہ نسیم شاہ کو گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ بھی مایوس ہوں گی۔ بہرحال اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل رہا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر مجھے 1992 کا ورلڈ کپ یاد آ گیا۔ 1992 میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آسٹریلیا گئی تو کچھ ہی دنوں بعد ہم نے سن لیا کہ وقار یونس انفٹ ہو کر واپس آ رہا ہے، کوئی کمر کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے وہ ورلڈ کپ وقار یونس کے بغیر ہی کھیلا۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، کیونکہ وسیم اکرم اور وقار یونس کی جوڑی جو تھی اس نے پوری دنیا کے بیٹسمینوں پر ایک قہر نازل کیا ہوا تھا۔ ہر میچ میں دونوں جو بولر تھے وہ بہت زیادہ آؤٹ کرتے تھے، بہت زیادہ بیٹسمینوں کو پریشان کرتے تھے۔ تو پاکستان کو بڑی امید تھی کہ وقار یونس اس ورلڈ کپ میں بہت اچھی پرفارمنس پیش کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ انفٹ ہو گئے، سب پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے، جیسے آج کل ہیں نسیم شاہ کے انفٹ ہونے کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان ابتدائی ناکامیوں کے بعد کامیاب ہوتا ہوتا فائنل میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ رہا ہوں پاکستان کی بولنگ کی، جو فائنل میں پاکستان نے بولنگ کی۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ایک آپ عالمی پیمانہ رکھیں، معیار رکھیں، تو ہمارے پاس وسیم اکرم ہی عالمی شہرت کے بولر تھے۔ مشتاق احمد بہت اچھے لیگ سپنر تھے، عاقب جاوید بہت اچھے فاسٹ بولر تھے، لیکن یہ ہے کہ جتنی شہرت وسیم اکرم کے پاس تھی ان کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال مشتاق کا تو ایک نام تھا لیگ سپنر کے حساب سے، لیکن عاقب جاوید، حالانکہ عاقب جاوید نے ہر میچ میں اہم وکٹیں حاصل کیں اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو فائنل میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں اجاز جو ہمارے ون ڈاؤن بیٹسمین تھے، ان سے ہم اوور کروایا کرتے تھے۔ وہ رائٹ آرم بیٹر تھے، لیکن لیفٹ آرم سے وہ میڈیم پیس بولنگ کروایا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس یعنی بولرز کی اتنی کمی تھی کہ ہم ان سے بولنگ کروایا کرتے تھے۔ پھر عامر سہیل جو ہمارے اوپنر تھے، اسٹائلش اوپنر، ہم ان سے بھی بولنگ کروایا کرتے تھے، اور اس میچ میں بھی انہوں نے پورے 10 اوور کروائے اور ایک وکٹ بھی حاصل کی۔ یعنی اتنے یعنی بولنگ کے شعبے میں ہم اس وقت بھی اتنے طاقتور نہیں تھے، اتنے مضبوط نہیں تھے۔ وقار یونس کے بعد ہماری بولنگ بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم نے فائنل تک بھی رسائی حاصل کی، اور فائنل میں انگلینڈ کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ تو میرا یہ سب کچھ کہنے کا مقصد ہے کہ اب بے شک ہمیں پریشانی ہے نسیم شاہ کے انفٹ ہونے کے بعد، لیکن اتنی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم جو یعنی میسر کھلاڑی ہمیں ہیں نسیم شاہ کے بعد بھی، تو اگر وہ اپنا کردار صحیح ادا کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ورلڈ کپ میں بہت اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ حارث رؤف ہیں، شاہین افریدی ہیں، اس کے علاوہ جو نسیم شاہ کے متبادل کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، ٹیم بھی اسی وجہ سے ذرا دیر سے اناؤنس ہو رہی ہے کہ ابھی تک ان کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ ان کی جگہ پہ کون آئے گا۔ تو بہرحال جو بھی آئے تو انشاءاللہ تعالی ہم انہی بولرز کے ساتھ، انہی بیٹرز کے ساتھ، انہی فیلڈر کے ساتھ اگر وہ اپنا کردار صحیح ادا کریں گے تو ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ بتانا میں بھول گیا کہ اس پہ آپ کو عمران خان کا بھی نام آ رہا ہوگا۔ انہوں نے بھی کچھ اوورز کروائے ہیں، تو آپ کہیں گے جی عمران خان بھی عالمی شہرت کے بولر سے۔
اصل میں وہ یہ تھا کہ عمران خان ان دنوں بیمار تھے، ان کے کندھے میں تکلیف تھی، وہ انجیکشن لگوا کر جو ہے وہ میچ انہوں نے تقریباً سارے کھیلے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورے 10 اوور نہیں کروائے، میچ کی آخری وکٹ حالانکہ انہوں نے حاصل کی تھی، لیکن وہ یعنی ایک دو میچ تو کھیلے بھی نہیں تھے، اور جو میچ وہ کھیلے ہیں اس میں انہوں نے انجیکشن لگوا کر جو ہے وہ بولنگ کی ہے، تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے، یعنی اسی وجہ سے ہمیں عامر سہیل جیسے جو بیٹرز تھے اور اعجاز جیسے بیٹر تھے ان سے بولنگ کروانا پڑی، تو اس کے باوجود ہم نے اس ورلڈ کپ میں بولنگ کے شعبے میں بھی اچھی کارکردگی دکھائی، تو ہمیں اس ورلڈ کپ میں بھی اچھی ہی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔